بڑھتی مہنگائی نے عوام کو چکرا کر رکھ دیا۔ پیاز 100، ٹماٹر 80، لہسن 500، ادرک 1000 روپے فی کلو میں فروخت۔ مرغی کا گوشت 12 روپے سستا، فی کلو قیمت 567 روپے ہو گئی۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں زاہد عابد سے۔ جی زاہد۔ جی بالکل، مارکیٹ میں مہنگائی کا سلسلہ جوں کا توں برقرار ہے۔ خاص طور پر روزمرہ اشیاء جن میں سبزیاں، گوشت وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی قیمتوں میں تیزی اسی طرح برقرار ہے جیسا کہ چند ہفتے پہلے شروع ہوئی تھی۔ گو کہ اس میں کچھ موسمی اثرات کا بھی کہا جا رہا ہے، لیکن مجموعی طور پر حالات جو بھی ہیں اس میں عوام کے لیے ان چیزوں کی خریداری بھاری نظر آتی ہے، جس میں خاص طور پر پیاز کی قیمت میں آج 12 روپے فی کلو اضافہ دیکھا گیا اور 80 روپے اس کی قیمت مقرر کی گئی ہے، تاہم مارکیٹ میں 100 روپے فی کلو تک بیچا جا رہا ہے۔ اس طرح ٹماٹر کی قیمت 70 روپے ہے، لیکن مارکیٹ میں 80 سے 90 روپے ہے۔ دیگر سبزیاں کی بھی یہی صورتحال ہے۔ ایک صارف ہمارے ساتھ موجود ہے، کیا کہیں گے آپ اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے؟ سب سے پہلے یہ کہوں گا میں کہ مارکیٹ میں اسٹیبلٹی لائی جائے۔ جو اس ٹائم عوام جو ریٹ لسٹ سے اوپر ہی جو ہے نا ہر چیز کے ریٹ چل رہے ہیں، چاہے وہ گوشت ہو، سبزی ہو، پھل ہو، ٹھیک ہے، ریٹ کی اسٹیبلٹی نہیں ہے کسی چیز میں بھی۔ دوسری چیز یہ کہ عوام جو ہے نا وہ ہر چیز عوام کی پہنچ سے دور ہے، تو اس معاملے میں گورنمنٹ کو جو ہے نا ذرا اپنا امپلیمنٹیشن رول لانا چاہیے۔ جی بالکل، عوام یہی چاہتی ہے کہ جو بھی ریٹ مقرر کیے جا رہے ہیں، نمبر ایک تو انہیں ایک حقیقی سطح پہ مقرر کیا جائے، اور دوسرا اس ریٹ پر عمل درآمد بھی کروایا جائے۔ تو صارفین یہی امید رکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ریلیف انہیں مل سکے، اور ایسا ریلیف مل سکے جس میں کم از کم روزانہ کی بنیاد پر جو اشیاء خریدی جاتی ہیں ان کی قیمتیں کسی مناسب حد تک آ سکیں تاکہ ان کی خریداری آسان ہو۔ ٹھیک ہے زاہد عابد، آپ کا بہت شکریہ۔ کاروباری ہفتے میں روپے کو سنبھالا نہ ملا، کرنسی مارکیٹ میں ڈالر ریٹ بے لگام رہا۔ ڈالر کا سرکاری ریٹ رواں ہفتے 300 روپے کی حد بھی عبور کر گیا۔ اسٹیٹ بینک زر مبادلہ ذخائر سنبھالے رکھنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 12 روپے مہنگا ہو گیا۔ کاروباری ہفتہ روپے کی بے قدری کے نئے ریکارڈ بناتا رہا۔ ہفتہ بھر میں ڈالر کی دھواں دار اننگز جاری رہیں۔ ایک ہفتے میں انٹر بینک میں ڈالر 5 روپے 22 پیسے مہنگا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں 12 روپے کا اضافہ ہوا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ڈالر کے سرکاری ریٹ نے ٹرپل سینچری مکمل کی۔ 24 اگست کو انٹر بینک ڈالر ریٹ 300 روپے تک پہنچ گیا اور 25 اگست کو ڈالر 301 روپے کی حد پر بند ہوا۔ دوسری جانب ڈالر خریداری کا تمام دباؤ اوپن مارکیٹ میں رہا، جس سے اوپن مارکیٹ میں ڈالر 317 روپے تک چلا گیا۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق درآمد کنندگان اپنے آرڈرز کے لیے ڈالر خریداری کی کوشش میں ہیں، جبکہ اسٹیٹ بینک اپنے زر مبادلہ ذخائر کم از کم 8 ارب ڈالر تک رکھنے کی پالیسی پر گامزن ہے، اور خریداری بڑھنے سے اوپن مارکیٹ میں تیزی رہی۔ اوپن مارکیٹ اور سرکاری ریٹ میں فرق بڑھنے سے ترسیلات زر میں مزید کمی کا خدشہ بھی موجود ہے۔ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ تو آپ کو بتائیں، شہر لاہور کے زندہ دل لوگ مہنگائی سے دل گرفتہ ہو چکے۔ معاشرے کا ہر طبقہ مہنگائی کی چکی میں پس چکا ہے۔ چہروں سے مسکراہٹیں چھن چکی۔ میکلور روڈ پہ مزدور تو پریشان ہیں ہی، گاڑی مالکان بھی شدید افسردہ نظر آئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مہنگائی نے ہر شعبہ ہائے زندگی سے متعلقہ شخص کو لپیٹ میں لے لیا۔ غریب اور متوسط طبقہ مہنگائی کی چکی میں پس کر رہ گیا۔ پیٹرول کی اونچی اڑان، بجلی کے ہوشربا بل، سب ہلا رہے ہیں عوام کے دل۔ میکلور روڈ پر ورک شاپ پر آنے والے شہری بھی مہنگائی سے پھٹ پڑے۔ اللہ کو معافی مانگنی ہے، جو حالات ہیں کوئی نہیں ہے، سفید پوش بندہ بھوکا مرتا پیا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے، روٹی پوری کریں کہ یونٹ پورے کریں، یہی نہیں سمجھ آ رہی۔ آج اتنے ڈسٹرب ہیں، اتنے پریشان ہیں کہ میں نے اپنی ذاتی موٹر سائیکل بیچ کے بل جمع کروایا۔ عوام کا کہنا ہے کہ حکومت مہنگائی کا سارا بوجھ عوام پر ڈال رہی ہے، مگر اپنی اور افسران شاہی کی مرات اور شے خرچیوں پر کوئی نظر نہیں کر رہا۔ کیمرہ مین ہنوک اکبر کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ بجلی کا بل آیا، موبائل بکا، زیور گوایا تو کسی نے ادھار اٹھایا۔ ٹیکسز سے بھرے بجلی کے بلوں نے عوام کے اوسان خط کر دیے۔ بجلی کے بلوں میں تاریخ ساز اضافوں کے خلاف شہر میں جگہ جگہ مظاہرے۔ حکام بالا، سیاستدان، افسران سب بجلی کے بلوں پر خاموش ہیں۔ بچے، بڑے، جوان اور خواتین لیسکو کو کوستے نظر آنے لگے۔ مبین حیدر کی رپورٹ دیکھیے۔ بجلی کے بلوں نے بچوں سے معصومیت اور بچپن کی بے فکری چھین لی۔ ڈرائیو اینڈ سندر روڈ پر واقع اسکول میں ننھے طلباء کا بجلی بلوں میں اضافے پر احتجاج۔ ہاتھوں میں احتجاجی پلے کارڈ اٹھائے طلباء کا کہنا تھا، ماں نے سونے کی بالیاں بیچ کر بجلی کا بل ادا کیا، میرے والد بجلی کا بل دیں یا اسکول فیس۔ ننھے طلباء و طالبات نے حکومت اور چیف جسٹس پاکستان سے بلوں میں اضافے کو فوری روکنے کی اپیل کی ہے۔ مانگا منڈی میں مہنگائی کے ستائے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ مزدوروں کا زائد بلوں کے خلاف سبزی منڈی اور مانگا منڈی میں شدید احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا تھا، اتنی مہنگائی کے دور میں اتنے زائد بل کہاں سے جمع کروائیں؟ اعلیٰ حکام ہم مزدوروں پر رحم کریں اور زائد بل کا نوٹیفکیشن واپس لیں۔
बिजली के बिलों में बेजा इजाफे पर फतेहगढ़ के रिहायशियों का भी एहतजाज। शहरियों ने केनाल रोड ब्लॉक कर दी, बिलों को फाड़ कर आग भी लगाई। शहरियों का कहना था कि बिजली पूरी नहीं आती लेकिन बिल पूरा आता है। बिजली के बिल उतारें या दाल सब्जी खरीदें। हम लोग मर रहे हैं, हमारे घर में फाके हैं लेकिन बिल इतना आया है कि हम बहुत परेशान हो गए हैं। 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ। मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, मेरा 34,000 रुपये बिल आया जी। 4 महल्ले की जगह है हमारी, तो उसमें आप अंदाज़ा कर रहे हैं कि 58,000 बिल बंदा किस तरह पे कर सकता है। हरबंसपुरा के इलाके में भी शहरी भारी बिलों से परेशान। लोग बिजली के नाकिस तरसीली निज़ाम और हज़ारों रुपए के इजाफी बिलों के बोझ से अफसुर्दा दिखाई दिए। कैमरामैन बिलाल अली के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़। कभी एक टैक्स कभी 2 और अब बेशुमार टैक्सेस बिजली के बिल अजाब बन गए। लेस्को के हज़ारों की तादाद में जले और ख़राब मीटर्स की तब्दीली भी बड़ा हथियार बन गई। मीटर्स बदलने के बजाय मामूल से ज़्यादा औसत रीडिंग्स डाल दी गईं। फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। लेस्को के जले और ख़राब मीटर्स की तब्दीली भी बड़ा हथियार बन गई। मीटर्स बदलने के बजाय मामूल से ज़्यादा औसत रीडिंग्स डाल दी गईं। ज़राए के मुताबिक जिस तारीख को रीडिंग ली जाती है मजीद एक हफ्ते की औसतन शामिल कर दी जाती है। सारिफीन को एक दिन पहले बिल पहुँचने के पीछे लेस्को की यही कारीगरी पिन्हा है। मीटर्स की अदम दस्तियाबी, जले और ख़राब मीटर तब्दील न करने का मलबा भी अवाम पर। इदारे ने अपनी कोताही का कफारा करने के बजाय इजाफी बिल्स भिजवा दिए। रोटी कैसे खाएं अवाम भूल गए। अब सिर्फ खौफनाक बिल अदा करने की फिक्र सताने लगी। शहरियों का कहना है कि अल्लाह से दुआ है कि कोई निजात दहिंदा भेजें जो लेस्को से जान छुड़वाए। दूसरी जानिब लेस्को अथॉरिटी की तवज्जो रिकवरी पर मरकूज। रिकवरी स्टाफ की हफ्तावार छुट्टी भी मनसूख कर दी गई। बिलों की इकसात पर पाबंदी ने इंडस्ट्रियल सारिफीन को ख्वार कर दिया। ज़राए के मुताबिक बिल जमा करवाने की शरह में 25% तक कमी हुई। लेस्को दफातर के बाहर इकसात करवाने वाले सारिफीन का रश। मुतअद्दिद सरकारी इदारे भी ताहाल बिलों की अदायगी न कर सके। कैमरा टीम के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। होशरबा टैक्सेस और भारी भरकम बिल अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज। बिजली के बिल नजर आतिश कैसर टाउन शाहदरा के रहायशी सरापा एहतजाज हो गए। मेन शाहरा रोड को ट्रैफिक के लिए बंद करके शदीद नारेबाजी की। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राहील अली से जो वहाँ पर मौजूद हैं। जी राहील, लगा कीजिएगा। बिजली के ज़ायद बिलों पर अवाम सरापा एहतजाज है। शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम एहतजाज करती हुई नजर आ रही है। मैं मौजूद हूँ कैसर टाउन शाहदरा के इलाके में, जहाँ पर अवाम की बड़ी तादाद मौजूद है। खवातीन, बच्चे, नौजवान जो हैं वो एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं। बैनर्स उठाए हुए हैं, पोस्टर्स उठाए हुए। उनका कहना ये है कि जो बिजली के बिल हैं वो अदा करना नामुमकिन हो चुका है। शहरियों की जानिब से बिल भी जो है वो नजर आतिश किए गए हैं। शदीद गम गुस्से में जो है वो शहरी नजर आ रहे हैं। बात करते हैं, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। अच्छा, क्या कहेंगे ज़ायद बिल के हवाले से? मैं कहूँगा जी कि मैं वहाँ किराएदार जे ते हुकूमत वजीर आजम कोई भी है, मैं कोई गलत गल्लां भी नहीं करनियां। जे ते मैनू बिल्डिंग दी है, कोई फैक्ट्री दी है, मैनू जिन्ना मर्जी बिल पैन। एक यूनिट मैनू 1000 रुपए का पा रहे ने, क्यों पा रहे ने? यूनिट 1 यूनिट 1000 रुपए का केड़ा दुनिया का वजीर आजम है जेड़ा 1 यूनिट 1000 रुपए का देगा? इस किताब में लिखे अवाम जो है वो गुस्से में, क्या कहेंगे आप? जनाब, हम ये कहना चाहते हैं कि जितना बिल हमारा आया है इसने हमारी तकरीबन आमदन है। अब मैं बच्चों को कहाँ से खिलाऊं, मैं बच्चों की फीसें कहाँ से दूं, मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊं? ये जुल्म हमारे साथ, खुदा रहा हमारे साथ ये जुल्म बंद किया जाए। खवातीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं, एहतजाज करते हुए नजर आ रही हैं। क्या कहेंगे ज़ायद बिलों के हवाले से? ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਵੇਖਣ। 40,000 रुपया बिल आया, 40,000 कितना रोटी खाइए? बिल ने छापा खड़िए तारिए, की करिए? बड़ी मुश्किल हो गई है। अवाम की आपने बात सुनी, गुस्से में नजर आ रही है। अवाम का कहना यह है कि बच्चों को खाना खिलाएं, उनकी फीसें अदा करें या बिल की अदायगी करें। अवाम का मुतालबा यह है कि फौरी तौर पर बिलों पर जो नाजायज टैक्सेस हैं वो वापस लिए जाएं और बिजली के बिल जो है वो ठीक करके अवाम को भिजवाए जाएं ताकि अवाम जो है वो बिजली के बिल अदा कर सके। बसूरत दीगर अवाम का कहना यह है कि वो बिजली के बिल अदा नहीं। बहुत शुक्रिया राही। पंजाब बार कौंसिल ने आइन में तय वक्त के मुताबिक मुल्क भर में आम इंतखाबात करवाने का मुतालबा कर दिया। बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे को भी फौरी वापस लेने का मुतालबा किया गया। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखें। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार काउंसिल आसिफ शहजाद चौधरी की दीगर ओहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, मुल्क भर में आम इंतखाबात का इनकाद बर वक्त किया जाए, ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे को अवाम पर जुल्म करार देते हुए उसे फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। गरीब लोगों के साथ एक बिजली के बिलों के मामलात में बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। इसी तरीके से हर रोज़ जो पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें, वो आम जो लोग हैं
وہ ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے تو میں گورنمنٹ اور پاکستان سے درخواست کروں گا کہ کائنڈلی اس کا نوٹس لیں۔ وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل بشارت اللہ خان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ وکلاء کا جنرل ہاؤس بلا کر آئندہ کا لاہ عمل طے کیا جائے۔ انہوں نے آئینی مدت میں انتخابات کا انعقاد نہ ہونے کی صورت میں وکلاء تحریک چلانے کا اعلان کیا۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ جنرل الیکشن آئین اور قانون کے مطابق دیے گئے وقت کے مطابق ہوں۔ ممبر پنجاب بار کونسل منیر بھٹی نے آئی جی پنجاب سے مطالبہ کیا کہ وکلاء کے گھروں پر چھاپے بند کروائیں۔ اگر وکلاء کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ بند نہ کیا گیا تو بھرپور احتجاج کریں گے۔ کسی بھی وکیل کے گھر میں اس طرح سے ریڈ کیا گیا، اس کے گھر کو توڑا گیا اور اس کو اس طرح سے اس کی قانونی اور آئینی حق سے جو ہے انہوں نے کیا گیا، اس کو دبایا گیا، تو پھر ایک بڑی تحریک چلے گی جس کو پنجاب بار کونسل لیڈ کرے گی۔ وکلاء رہنماؤں کا کہنا تھا کہ انتخابات کے معاملے پر ملک بھر کی بار ایسوسی ایشنز آئین کے ساتھ کھڑی ہیں۔ خبر دے ڈینگی کے حوالے سے تو ڈینگی کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ لاہور میں 24 گھنٹے کے دوران 18 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ رواں سال شہر میں ڈینگی مریضوں کی تعداد 322 ہو گئی۔ پنجاب بھر میں 39 نئے مریض سامنے آئے۔ رواں سال کے دوران 937 مریض رپورٹ ہو چکے۔ سیکٹری صحت کی شہریوں کو ماحول صاف اور خوش رکھنے کی ہدایت آپ کو اس وقت اپڈیٹ کر رہے ہیں ڈینگی کے حوالے سے تو ڈینگی کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران 18 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ رواں سال شہر میں ڈینگی مریضوں کی تعداد 322 ہو گئی ہے۔ شہر بھر میں 39 نئے مریض سامنے آ گئے ہیں۔ رواں سال کے دوران 927 مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔ سیکٹری صحت کی شہریوں کو ماحول صاف اور خوش رکھنے کی ہدایت۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ڈینگی کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران 18 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ رواں سال شہر میں ڈینگی مریضوں کی تعداد 322 ہو گئی ہے۔ موسم کے حوالے سے اپڈیٹ کریں۔ شہر لاہور کا موسم گرم ہے، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی آج رات بارش کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں سامیہ سعید سے۔ سامیہ آگاہ کیجیے گا موسم کا احوال۔ جی بالکل، اگر بات کر لی جائے شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ صبح سویرے سے ہی سورج جو ہے وہ اپنی پوری تپش دکھاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور لاہوریوں کو جو ہے وہ آنکھیں دکھا رہا ہے۔ اگر اسی طریقے سے بات کی جائے تو آج گرمی اور ہبس کی جو کیفیت ہے وہ باہر محسوس کی جا رہی ہے۔ آج کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان دکھائی دے رہا ہے۔ میں اس وقت جھیل کنارے موجود ہوں، منظر خوبصورت ہے، پارک میں موجود ہوں اور یہاں پر یہی دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پر فیملیز آئی ہوئی ہیں، اپنا چھٹی کا دن انجوائے کر رہی ہیں صبح سویرے سے، اور یہی دیکھا جا رہا ہے کہ فیملیز جو ہیں وہ چھاؤں والی جگہ ڈھونڈ رہی ہیں یا پھر جو ہے وہ جھیل کنارے میں جو کھڑے ہو کر خوب انجوائے کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر بات کر لی جائے تو محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق آج ہوا کی جو رفتار ہے وہ 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے اور ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 72% ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جس کے باعث یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آج ہبس کی جو کیفیت جو گزشتہ دنوں سے ہمیں محسوس نہیں ہو رہی تھی وہ آج ہمیں محسوس ہونا پھر سے شروع ہو گئی ہے۔ لیکن محکمہ موسمیات کی جانب سے بارشوں کی جو نوید ہے وہ ایک بار پھر سے سنا دی گئی ہے اور ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آج رات جو ہے وہ بارش برسنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ تو یہی دیکھا جائے گا کہ آج رات شہر لاہور میں اچھی بارش جب برسے گی تو درجہ حرارت جو ہے اس میں بھی ہمیں نمایاں کمی ہی دیکھنے میں نظر آئے گی۔ تاحال اگر بات کر لی جائے شہر لاہور کے موجودہ درجہ حرارت کے حوالے سے تو 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آسمان پر ہلکے بادل موجود ہیں لیکن تاہم ابھی ان کے برسنے کے امکانات ظاہر نہیں کیے جا رہے۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ بارش جو ہے وہ رات کو متوقع کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر بات کر لی جائے فضائی آلودگی کے حوالے سے تو شہر لاہور آج فضائی آلودگی کی فہرست میں تیسرے نمبر پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 159 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آج ہمیں درجہ حرارت میں تھوڑی سی کمی نظر آئی ہے، تاہم ہبس کی جو کیفیت ہے وہ برقرار ہے۔ اور اگر بات کر لی جائے فضائی آلودگی کے حوالے سے تو آج فضائی آلودگی جو ہے اس میں بھی ہمیں تھوڑا سا اضافہ ہی دیکھنے میں نظر آیا۔ تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ آج رات شہر لاہور میں بارش برسنے کے باعث موسم جو ہے وہ ایک بار پھر سے خوشگوار ہو جائے گا۔ بہت شکریہ سامیہ۔ چھٹی کے دن کرکٹ کا جنون، نوجوانوں نے مختلف گراؤنڈز کا رخ کر لیا، دوستوں کے ساتھ جم کر کرکٹ کھیلی اور خوب ہلا گلا بھی کیا۔ کرکٹ دیوانے ایشیا کپ میں گرین شرٹس کی جیت کے لیے پر امید نظر آئے۔ مزید جانتے ہیں زین علی سے۔ جی زین، اپڈیٹ کیجیے گا۔
جی بالکل، اتوار کے روز کرکٹ کے شوقین افراد اپنے دوستوں کے ہمراہ مختلف کرکٹ گراؤنڈز کا رخ کر لیتے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں لاہور کی گرفن گراؤنڈ میں، جہاں پر بڑی تعداد میں جو ہے شہریوں نے اپنے دوستوں کے ہمراہ کرکٹ کا رخ کیا اور اپنے کرکٹ کا جو شوق ہے وہ پورا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر میرا کیمرہ مین نعمان آپ کو میرے دائیں جانب دکھا سکے تو کرکٹ چل رہی ہے، چوکے چکوں کی برسات، ساتھ ساتھ پیار بھری نوک جھونک کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری ہے، جبکہ پاکستان کی افغانستان کے ساتھ سیریز ابھی ختم ہوئی ہے اور آگے ایشیا کپ بھی آنے والا ہے۔ کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں کہ اتوار کے روز ان کا اسی طریقے سے پلان ہوتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے آپ بتائیے گا، اسی طریقے سے اتوار کے روز دوستوں کے ساتھ آتے ہیں کھیلنے؟ جی، ہم ہر سنڈے آتے ہیں دوستوں کے ساتھ، محلے میں دوست رہتے ہیں تو ان کے ساتھ آتا ہوں۔ ویسے تو میں ہارڈ بال کھیلتا ہوں اور میرا چھوٹا کزن بھی ہارڈ بال کھیلتا ہے LCCA گراؤنڈ میں، تو ہم نے پاکستان اور افغانستان کے سارے میچ دیکھے ہیں، ہمیں بہت مزہ آیا۔ جی بالکل، ایک اور شہری موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا، ایسے ہی اتوار کے اتوار دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلیں تھے، اس کے بعد کا کیا پلان ہوتا ہے؟ جی، اس کے بعد ہم گھر جاتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے ناشتہ یہاں سے کرتے ہیں جا کے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جا کے گھر پہ لیٹتے ہیں، ٹھیک ہے، صبح کے تھکے ہوتے ہیں، میچ کھیلا ہوتا ہے، دھوپ سے ہی دیکھیں اپنا ہمارا کیا حال ہوا ہے، آپ کے سامنے ہی ہے، پر جو شوقین ہوتا ہے وہ یہ چیز نہیں سوچتا، ٹھیک ہے، وہ تو کھیلتے ہے۔ جی بالکل، ایک اور شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انڈر 13 جو انہوں نے کھیلا ہوا ہے۔ اچھا، آپ بتاؤ، اسی طریقے سے ہر اتوار کو دوستوں کے ساتھ آتے ہو؟ جی، ہر سنڈے ہم آتے ہیں، میچ وغیرہ ہم نے کیے ہوتے ہیں، ہر سنڈے ہم ٹیبل کھیلتے ہیں، بائی دا وے ہم جو عام روٹین میں ہوتا ہے ہارڈ بال وغیرہ کھیلتے ہیں، اپنی پریکٹس کرتے ہیں۔ جی بالکل، شہریوں کی بات آپ نے سنی، ان کا کہنا تھا اسی طریقے سے اتوار کے اتوار جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ آتے ہیں، کرکٹ کا انجوائے کرتے ہیں اور اس کے بعد ناشتہ کرتے ہیں، اور آگے ایشیا کپ بھی ہے وہ شروع ہونے والا۔ اس حوالے سے شہریوں کا کہنا ہے کہ امید کرتے ہیں پاکستانی ٹیم اچھا پرفارم کرے گی اور ایشیا کپ جو ہے وہ پاکستان لے کر آئے گی۔ زین علی، بہت شکریہ آپ کا۔ تو آپ کو بتائیں، برطانوی ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی کی چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر جینی ہیرس کی زیر صدارت اجلاس، وزیر پرائمری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر کی خصوصی شرکت۔ ڈاکٹر جمال ناصر نے خطاب میں کہا کہ پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں، بنیادی مراکز صحت اور دیہی ہیلتھ سینٹرز کو کمپیوٹرائزڈ کر دیا گیا ہے، بیماریوں کی وجوہات کی سرویلنس کا نظام تیار کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد بلال سے۔ جی بلال۔ جی بالکل، آج برطانوی جو وقت ہے ان کی جانب سے جو صوبائی وزیر ہیں پرائمری ہیلتھ سے ملاقات کی ہے اور برطانوی ہیلتھ سیکورٹی ایجنسی کی چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر جینی ہیرس نے اجلاس کی صدارت کی، جس میں انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشنز کی پروجیکٹ لیڈر ڈاکٹر اینی ولسن اور کنٹری لیڈ ڈاکٹر سردار بھی شریک تھے۔ اس موقع پر تو جمال ناصر کا کہنا تھا کہ پنجاب کے تمام سرکاری ہسپتالوں، بنیادی مراکز صحت اور دیہی ہیلتھ سینٹرز کو کمپیوٹرائز کر دیا گیا ہے۔ سرکاری ہسپتالوں میں آنے والے تمام مریضوں کی بیماریوں اور علاج معالجے کا ریکارڈ محفوظ کیا جا رہا ہے اور پسماندہ اور دیہاتی علاقوں میں بھی مریضوں کی بیماریوں کی کیس ہسٹری ڈیجیٹل طریقے سے محفوظ کی جا رہی ہے اور مریضوں کا یہ ڈیٹا چھوت کی بیماریوں کی روک تھام کی پیشگی اقدامات کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوگا اور اس ڈیٹا کی روشنی میں کسی خاص علاقے میں بیماری پھیلنے کی وجوہات کا تعین کرنے کے علاوہ انہیں روکنے اور ان پر قابو پانے کے اقدامات کا بھی جائزہ جو ہے یہ لیا جائے گا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ بیماریوں کی سرویلنس کے لیے برطانوی ہیلتھ سیکورٹی ایجنسی کی تکنیکی تعاون سے پنجاب کے 18 اضلاع میں ڈاکٹروں اور طبی عملے کی تربیت مکمل کر لی گئی ہے اور صوبے کے باقی 18 اضلاع میں ڈاکٹروں اور عملے کی تربیت 23 ستمبر سے شروع کی جا رہی ہے، جس میں برطانوی ہیلتھ ایجنسی کی تکنیکی تعاون سے پنجاب میں بیماریوں کے خلاف سرویلنس سسٹم میں بہتری آئے گی اور پنجاب انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشنز پر عمل درآمد کے سلسلے میں سرگرمی سے کام کر رہا ہے اور چھوٹ کی بیماریوں کی روک تھام کے لیے ڈاکٹروں اور طبی عملے کی تربیت کے سلسلے میں برطانوی ہیلتھ ایجنسی کے تکنیکی تعاون کی قدر کو کے نگاہ سے دیکھتے ہیں اور پنجاب کی عوام کو خطرناک بیماریوں سے بچانے کے لیے آگاہی مہم بھی چلا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ڈاکٹر جمال ناصر نے بتا دیا کہ ہیلتھ سیکورٹی کے وقت میں پنجاب کی عوام کی صحت کی مدد سہولیات فراہم کرنے کی کوششوں کو سراہا اور برطانوی سیکورٹی ہیلتھ ایجنسی کے وقت کے دورے سے برطانیہ اور پنجاب کے درمیان تعلقات بھی بہتر ہوں گے اور ہیلتھ کیئر پارٹنرشپ بھی مضبوط ہوگی۔ جی ٹھیک ہے محمد بلال، اجلاس کا احوال بتانے کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب آپ کو براہ راست لیے چلے امیر جماعت اسلامی سراج الحق الحمرہ میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اور فرمایا کہ دیکھیے، کان سننے کا کام کرتے ہیں، دیکھنے کا نہیں، اور آنکھیں دیکھتے ہیں، سنتے نہیں۔ تو میں عیسائیت کا مقابلہ کرتا ہوں کہ منظم کا مقابلہ آپ کریں۔ میں ایک محاذ پر لڑتا ہوں، دوسرا محاذ آپ کے لیے ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اپنے لیے جس محاذ کا انتخاب کیا تھا
वो एक ज़माने का नहीं, हर ज़माने की ज़रूरत है। आप लगे हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर अहमद दीदात साहब हंस पड़े और फरमाया कि देखिए, कान सुनने का काम करते हैं, देखने का नहीं, और आंखें देखते हैं, सुनते नहीं। तो मैं ईसाइयत का मुकाबला करता हूं कि मुनिज़्म का मुकाबला आप करें। मैं एक महाज पर लड़ता हूं, दूसरा महाज आपके लिए है। तो डॉक्टर साहब ने अपने लिए जिस महाज का इंतखाब किया था वो एक ज़माने का नहीं, हर ज़माने की ज़रूरत है कि लोगों को कुरान अज़ीम शान के साथ जोड़ना। और ज़िंदगी में उनसे मिलने का कम ही मौका मिला। शायद पाकिस्तान में मसाजिद में निकाह बांधने का पहला काम उसने शुरू किया था, और पेशावर की एक छोटी सी मस्जिद में वो किसी के निकाह का खुतबा देने के लिए आए थे। मैंने पहली बार उनको देखा, और देखने के अलावा बाकी ज़िंदगी मैंने उनको सिर्फ सुना और आज भी सुनता हूँ। उनकी तकरीरों में और खुतबों में चंद आयात है जिसका मुसलसल इस्तेमाल है। उनमें से एक सूरह तौबा की यही आयात है कि अजअलतुम सिकायत अल-हाज इला आखिर। ये आयत मैंने जब कई बार उनकी तकरीरों में सुना तो मैं उम्रे पर गया। तो मेरे साथ एहतिकाफ में एक अरबी थे, सूडानी थे, देहाती अरबी बोलते थे। तिलावत करते हुए उसने मुझे जुगाया, उठाया, और फिर कुरान करीम के उन आयत के बारे में मुझे अपनी तिलावत सुनाई। और उसके बाद दूसरे आयत वो मुझे सूरह सब में ले गए कि हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़ इला आखिर। उसके बाद तीसरी जगह पर ले गए कि शरअ लकुम मिन अद-दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैका। पंजाब हुकूमत थिएटर के नाम पर बेहूदगी फैलाने वालों से ब्लैकमेल नहीं होगी। फहाशी फैलाने वाले फनकारों के तर्जुमान बनने की कोशिश मत करें। निगरान वजीर इत्तलात और सकाफत आमिर मीर का मौक़िफ़, कहा कि रियासत की रिट चैलेंज करने वालों का सख्त एहतसाब किया जाएगा। तो मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं लियाकत अली से। लियाकत, क्या कीजिएगा? आज बिल्कुल वज़ीर इत्तलात पंजाब सकाफत आमिर मीर ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हुकूमत थिएटर के नाम पर बेहूदगी फैलाने वाले अनासर से ब्लैकमेल नहीं होगी और किसी धमकी और दबाव में नहीं आएगी। गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल जो है हुकूमत पंजाब वज़ारत इत्तलात और सकाफत ने जो है लाहौर डिवीज़न के 10 थिएटर्स को जो है बेहूदगी फैलाने पर जो है वो सील कर दिया था। और उसके बाद सामने आने वाले रद्द अमल पर गुफ्तगू करते हुए आमिर मीर ने कहा कि फहाशी और रयाली से आने वाले नासिक जैनुअन फनकारों के तर्जुमान बनने की कोशिश मत करें। उनका कहना था कि जैनुअन फनकार बेहूदगी के खिलाफ ग्रैंड ऑनर हुकूमत पंजाब के साथ हैं। खोश मुजरों से माल बनाने वाले अनासर फनकारों को के नुमाइंदे तस्लीम नहीं किए जा सकते और थिएटर को खोश मुजरों की आमाजगा बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा और आवाम को गुमराह करने की कोशिश में मुलव्वस नासिर पर भी हाथ डाला जाएगा। ठीक है लियाकत अली, बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए।